إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الشعراء مکیہ۔ آج ہم سورۃ الشعراء کی تفسیر القرآن سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں 11 رکوعات ہیں۔ الحمدللہ 19واں پارہ کی سورہ شعراء کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں ان کی ابتدائی آیات کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تشریح سے پہلے سورت کی وجہ تسمیہ، مقام نزول اور آیات وغیرہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب میں شعراء کا بڑا زور و شور تھا۔ اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے شعراء نیم پہ، ٹھیک ہے؟ جو سورت کا نیم ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت عرب میں شاعری کا بہت زیادہ زور و شور تھا اور عرب قوم پر ایام جاہلیت میں شاعری کا بھوت سوار تھا۔ ہر خاندان اور قبیلہ کو اپنی شاعری پر فخر تھا۔ سالانہ میلوں میں مشاعرے کی محفلیں سرگرم ہوا کرتی تھیں، مگر اس وقت کی عربی شاعری میں سوائے ذاتی فخر، قومی جہالت، عشق بازی، شراب خوری اور فسق و فجور کے تذکرے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی تھی، یا پھر اپنے جو بڑے ہوتے تھے ان کی شان میں وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے اور اس طرح سے ان کی وہ شاعری ہوا کرتی تھی۔ جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کی آیات سنتے تو اس کی فصاحت، بلاغت اور مضامین سے حیران اور عاجز ہو کر طرح طرح کے الزام تراشی پر اتر آتے۔ کبھی کہتے کہ نعوذ باللہ یہ تو کاہن ہے، کبھی کہتے کہ یہ ساحر ہیں، کبھی کہتے کہ شاعر ہیں۔ اس صورت کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، اشعار جمع کرتے ہیں اور اس میں پھر آپ حیران پریشان پھرا کرتے ہیں، تو کہاں ہے وہ آپ کی شاعری، کہاں ہے قرآن کی آیات، کہاں قرآن کی آیات ہیں؟ کتنی وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور مہذب آیات، اور کہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بےہودہ سی شاعری ہے۔ اور لفظ جو شعراء ہے وہ جمع ہے شاعر کی، اور شاعر آپ جانتے ہیں کہ اشعار کہنے والے کو کہتے ہیں، کہ جو اشعار کہتا ہے اس کو پوئٹ یا شاعر کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام شعراء ہوا۔ یہ سورت مکی بھی ہے اور مکی دور کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور سورہ طٰہٰ کا متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور موجودہ ترتیب پرانی لحاظ سے یہ قرآن کریم کی 26ویں سورت ہے، لیکن نزول کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا شمار 56 ہے، یعنی اس سے پہلے 55 صورتیں مکہ معظمہ میں اس صورت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور 34 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اور اس صورت میں 267 آیات اور 11 رکوعات ہیں۔ اس صورت کے زمانے نزول میں مکی زندگی بہت زیادہ سخت تھی، ہر وقت اور ہر طرف سے کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو فالوورز تھے، متبعین تھے، ان پر ہجوم ہوا کرتا تھا۔ بے پناہ آپ کو نشانہ بنایا جاتا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، اور بہت زیادہ کلمات سے نوازا جاتا، بہت سارے کہہ لیں کہ نفرتوں کا یا بہت ساری ذلتوں کا یا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا تھا مسلمانوں کو، معاذ اللہ۔ منکرین اسلام انکار اور مخالفت پر جمے ہوئے تھے۔ اسلام کی روح پرور باتیں اور قرآن کریم کی جو آیات تھیں وہ کافروں کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو کوئی جادو ہے، اور یہ لوگ ان کو معاذ اللہ بڑی عجیب نظروں سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے باپ دادا کے مسلک اور دین کو چھوڑ کر کیسے یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، اور کیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، یہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے بے تکے مطالبات کرتے، خواہشات کیا کرتے۔ مثلاً کہا کرتے کہ آپ اگر پیغمبر ہیں تو مکہ کے چاروں اطراف سے جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیجئے، یا ریگستان میں پانی کی نہریں جاری کر دیجئے، یا احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، یا کسی فرشتے کو اپنے ساتھ رکھیے۔ غرض اس طرح کی بےہودہ درخواستیں بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان گمراہوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے، ان لوگوں کو معقول دلائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور توحید آخرت کی صداقت سمجھانے کی ہر کوشش فرماتے، لیکن وہ
ہٹ درمی کی کوئی نہ کوئی نئی صورت نکال لیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد مندی جب بہت بڑی، کفار کے سرکشی سے آپ تھوڑا متاثر ہوئے، پریشان ہوئے، دل ہی دل میں ان کفار کے ایمان نہ لانے کا آپ غم کھاتے تھے۔ ان حالات میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، اور جب ابھی ابتدائی حالات تھے مکہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کھاتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ ان کنڈیشنز میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی جس کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کفار کے ایمان نہ لانے سے اپنی جان کو کیوں غم میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی کوئی نشانی نہیں دیکھی، بلکہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اور اس کے بعد مضمون چلایا گیا طاسین میم، حروف مقطعات یعنی کہ جدا جدا حروف، اور ان کے بابت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کی بیہائنڈ یا جن کی ٹرانسلیشن یا جن کا نالج، ان کلمات کا نالج اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ لیکن بعض جو مفسرین ہیں، تفسیر لکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کلمات کا نالج دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحتاً اس کا جو نالج تھا وہ امت مسلمہ کو نہیں دیا، یا یہ وہ والے الفاظ ہیں جن کی طاقت بہت زیادہ ہے اور یہ ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ تلکا یہ آیات الکتاب، کتاب المبین، یہ ایسی کتاب ہے جو کہ روشن ہے، یعنی اس میں یعنی قرآن کی آیات ہیں، یہ کتاب واضح یعنی قرآن کی آیات ہیں جو کہ کھلی اور روشن کتاب ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ شاعر ہیں، آپ نے خود سے کتاب بنا لی ہے، شاعری میں یہ لوگ بہت زیادہ ماہر ہیں، یا آپ کو جو طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ روشن اور کھلی ہے، مبین یعنی کہ یہ روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، دلاسا دیا گیا، بتایا گیا کہ زمانہ میں کفار کی ذہنیت، ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک جیسی رہی ہے، ان کے اعتراضات ایک جیسے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی پیغمبر آتا رہا اور ان کو سمجھاتا رہا، تب جتنے بھی کفار تھے وہ اسی طرح سے جھٹلاتے رہے ہیں، لیکن قرآن کی حقانیت صرف انہی دلوں پر اثر کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہوتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، یا جو آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور قرآن کی حقانیت انہی دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اور پھر ہے کہ یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے، اور عربی میں نازل کیے جانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے، اب وہ عربی تھے تاکہ ایزیلی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، بات کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے، نہ کہ القاء شیطانی، شیاطین کی پہنچ سے بہت دور ہے، لہٰذا یہ قرآن نہ شاعری ہے، نہ سحر ہے، نہ کہاوت ہے، بلکہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ اس کے خاص بندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور اس لیے جو اس کا خلاصہ اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن کا خلاصہ یہ صورت ہے۔ بہت سارے مفسرین کے اکارڈنگ یہ قرآن کا خلاصہ ہے پوری صورت، جس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی باقی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ ہوتے ہیں۔ اللہ یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو لعلک، شاید کہ آپ باخعن، ہلاک کر لیں خود کو آپ خود کی جان دے دیں، معاذ اللہ، نفس کا اپنے دیں، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ اتنا زیادہ سوچتے ہیں، آپ اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس میں اپنی جان تک کو اس کے پیچھے کر رہے ہیں کہ جان، آپ کی جان پہ اس چیز کا اثر ہو رہا ہے کہ آپ غمزدہ ہو رہے ہیں اور آپ کی روح بے چین ہے۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں گے، پھر ان کی گردنیں اس نشانی سے پست ہو جائیں گی۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، اور ان کے پاس کوئی تازہ فہمائش رحمان کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی کر سکتے۔
سو انہوں نے اس دین سے منہ پھیر لیا. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو انہوں نے دین حق کو جھوٹا بتایا. سو اب ان قریب ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ کس چیز کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، استہزاء اڑایا کرتے تھے، کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، کس چیز پر استہزاء کیا کرتے تھے. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم کے پودے نباتات اگا دیے ہیں، بوٹیاں اگا دی ہیں. ان فی ذلک لآیہ، یہ توحید کی بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب غالب ہے، رحیم ہے. جیسے کہ پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی مکی زندگی کا عجب دور تھا، سخت ترین آزمائش کا زمانہ تھا. قوم کی قوم دشمن بنی ہوئی تھی اور طرح طرح کی اذیتوں، مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مسلمانوں کو. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت پر طرح طرح سے اعتراضات کیا کرتے. ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق عجیب و غریب معجزات اور نشانیوں کا طالب ہوتا. کوئی کہتا کہ آپ اس میں نہریں جاری کر دیں، کوئی کہتا پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں. اس طرح کی طرح طرح کی باتیں کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفیق تھے اور آپ کے قلب مبارک میں ان کے لیے درد مندی پوری طرح بھری ہوئی تھی. کفار کی سرکشی اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے. اس لیے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جاتا ہے کہ ان منکرین کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنی جان کو ہلکان نہ کیجیے اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان پر آ بنے. اس آیت میں باقع نفسک کے الفاظ استعمال ہوئے. یہ والے جو الفاظ استعمال ہوئے نا، باقع نفسک، یعنی باقی کے مطلب ہوتے ہیں غم میں گھلنے والا، غم گھونٹ یا غم کا گھونٹ پینے والا، غم میں گھلنے والا. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی کی اس حالت کا ذکر اور بھی کئی مقامات پر کیا گیا ہے. مثلا سورہ کہف کے 15ویں پارہ میں رکوع میں بتایا گیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں، اگر یہ قرآن پر ایمان نہ لائیں تو غم سے اپنی جان دے دیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. تو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، ان پر افسوس کر کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کس قدر غمزدہ رہا کرتے تھے، کس قدر پریشان رہا کرتے تھے اور کس قدر دعائیں کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ٹائم دعا کیا کرتے، لیکن یہ تھا کہ ان کی جو تھی ہٹ درمی کہیں سے ختم نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ غم نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کفار کو ایمان اور اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ ایمان پر مجبور کرنا چاہے تو کوئی بڑی نشانی نازل کر دے جس کے آگے یہ گردن جھکا لیں اور ہمیشہ کے لیے ایمان بھی لے آئے اور کبھی بھی ایمان سے منہ نہ موڑے. مگر اس طرح جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. یہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، ہر شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے. جس کا جی چاہے عقل اور فہم سے کام لے کر وہ با اختیار ہے خود ایمان لائے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے. لیکن بندوں کی تسلیم اور سرکشی کو آزمایا جاتا ہے. اس لیے حکمت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر جب بڑا کرم کرتا ہے، یا جو بندے اللہ تعالیٰ کے اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو بندے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے. اور جو ہدایت کے متلاشی نہیں ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی. جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پہ ان آیات میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ تھوڑی سی ہدایت لینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سروں پہ جیسے کہ اسرائیلی جو تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، ان پہ پہاڑ کا
کوہ طور کا ایک ٹکڑا مسلط کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ تورات کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو اس ٹکڑے کو آپ کے سروں پر ڈال دیا جائے گا، جس سے آپ کے سر کچلے جائیں گے۔ آپ کو اب تورات کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں جبری نہیں کہا جاتا کہ آپ اسلام قبول کیجئے، جس میں جبر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر جبری ایمان اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہوتا ہے تو نشانیاں نازل کر کے ایمان اور اطاعت پر مجبور کرنے کی ہی کہا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی فطرت اور ساخت پر پیدا فرما سکتا تھا جس میں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انسان پہ یہ رکھا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے یا رحمان کے راستے پر آتا ہے اور کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اگنور کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور تلقین فرمائی کہ آپ ان منکرین کے غم میں خود کو گھلائیے نہیں، خود کو گھلائیے نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک شفقت اور مہربانی نازل فرماتے ہوئے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیا ہے۔ پھر آگے یہ بتایا جاتا ہے دراصل ان منکرین کو جستجو حق ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ توحید کی صداقت کی طرف آتے ہیں، اور اگر یہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے تو یہ دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں نازل کر دی ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی باریک سی ہلکی سی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب طرح طرح کے پھول پھل، قسم قسم کے میوے، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں پیدا کر دی ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مٹی میں سے کبھی تو یلو کلر کا بنانا نکال رہا ہوتا ہے اور اسی مٹی سے وہ درخت گرو کرتا ہے، اور اسی مٹی پہ جب فروٹ لگ رہا ہوتا ہے تو اس کا کلر اورنج ہوتا ہے، وہ اورنج کلر کا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے اس فروٹ سے جس کا کلر یلو ہوتا ہے، اور جو بنانا ہے، بنانا کا ٹیسٹ کتنا ڈفرنٹ ہے اورنج سے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، یہ توحید کی نشانیاں ہیں کہ اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کو بنانے پر قادر ہے۔ اگر یہ عقل رکھتے ہوتے تو یہ ضرور اس چیز پر ایمان لے آتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سے طرح طرح کے درخت پیدا کر دیے ہیں، طرح طرح کے فروٹس نکال دیے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں، قسم قسم کی چیزیں پیدا کر دی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ آپ ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جائیں، قوم فرعون، قوم فرعون، الا تتقون، وہ ہمارے غضب سے نہیں ڈرتے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرا میسج لے کے ان لوگوں کے پاس جائیے جو بہت ظالم ہیں، اور وہ کون سی قوم تھی؟ فرعون کی قوم تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہ تھے۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلانے لگیں گے، میری بات کو سمجھیں گے نہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا دل بھی تنگ ہونا لگتا ہے، میری زبان صحیح سے نہیں چلتی، میری زبان میں لکنت ہے، اس لیے ہارون علیہ السلام کے پاس بھی وہی بھیج دیجئے، اور ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اور ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیجئے، ان پر بھی وہی بھیج دیجئے، اور میرے ذمہ ان لوگوں کا ایک جرم یہ بھی ہے، سو مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ارشاد ہوا کیا مجال ہے، سو تم دونوں ہمارے احکامات لے کر جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سنتے ہیں۔ إِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مستمعون، اور آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سو آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم رب العالمین کی طرف سے میسج لے کے آئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے دیجئے۔ قرآن کریم میں مختلف اقوام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور جو کہ اہل دانش یا اہل علم کے لیے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج بھی ہے کہ آپ نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے بار بار وہ جو قصے ہیں ان کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان یا قرآن کے جو ریڈرز ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات کا سلسلہ، بہت ساری قوموں کا سلسلہ بتایا جاتا رہا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری قومیں تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات کو مانا، ہدایات کو تسلیم کیا، دنیا اور آخرت میں فلاح پائی، اور جن امتوں نے تلقین کا انکار کیا، مذاق اڑایا، جھٹلایا، انکار کرتے رہے، عذاب الہی نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر قرآن عزیز کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کو مختلف صورتوں میں مضامین کی مناسبت سے بیان کرنے کے باوجود اس میں ذرا سا بھی حقیقت میں فرق نہیں آنے دیتا۔ اب دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، یہ اگین اینڈ اگین قرآن پاک میں بہت ساری متعدد صورتوں میں ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اور کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ہی واقعہ کو بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سورۃ البقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمپلیٹ واقعہ موجود ہے، گائے کا واقعہ موجود ہے، بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے، اس کا واقعہ موجود ہے، تو اگین اینڈ اگین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں آتا ہے؟ تو قرآن ایک ریمائنڈر ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم بھول رہے ہوتے ہیں، تو ہم ریمائنڈر سیٹ کر لیتے ہیں اپنے فونز میں، اور ہم ریمائنڈر سم ٹائم ہم اپنے پاس ایک ڈائری رکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن ایک ریمائنڈر ہے۔ جب آپ قرآن کو ریڈ کرتے ہیں تو قرآن آپ کو ایک ریمائنڈر دیتا ہے کہ یہ پہلے ایسا واقعہ گزرا تھا اور اس پہ یہاں یہاں یہ کچھ ہوا تھا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں ابتدائی آیات کی مناسبت سے 7 انبیاء علیہ السلام، جو 7 ٹوٹل انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے واقعات اس صورت میں ہم ڈسکس کریں گے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے تذکرے فرمائے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہاں پہ یہ جو آیات ڈسکس کی جا رہی ہیں، ان میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور ان کو پکارا اور ان سے کہا کہ اب آپ میرا میسج لے کر اس قوم کی طرف جائیں گے جو ظالم قوم ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ ظالم قوم کون سی ہے؟ ظالم قوم فرعون کی قوم ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہے، اور میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے۔ آپ میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا ہیلپر بنا دیجئے، اور فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ان کی طرف بھی آپ وہی بھیج دیجئے، ہارون علیہ السلام کی طرف۔ پھر ہم دونوں پیغمبر ہوں گے اور ہم ایک ساتھ آپ کا میسج لے کے ایک ساتھ آپ کا میسج لے کے کس کے پاس جائیں گے؟ فرعون کی قوم کے پاس جائیں گے یہاں پہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھے کہیں، مجھے اخاف، میں ڈرتا ہوں، یا قتلون، کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اب یہاں پہ بیہائنڈ پہ جو ایک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمپلیٹ سٹوری ڈیٹیل سے ڈیفرنٹ جگہوں پہ قرآن کریم میں بار بار متعدد بار آ چکی ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے پاتے بڑے ہو چکے تھے، بڑے ہونے کے بعد اب ان کو اس چیز کا اچھے سے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہاں پہ 2 قومیں آباد ہیں، ایک تو فرعون کی ٹیم ہے اور دوسری جو ہے وہ اسرائیلی ہیں۔ اور ان کو آہستہ آہستہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میں جو ہوں اسرائیلی ہوں، اور میں نے یہاں پہ ان کے گھر میں پرورش پائی ہے، ڈیٹیلز ان کو ساری اپنی مدر سے پتہ چل چکی تھیں۔ تو جیسے وہ بڑے ہوئے ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ اکثر یہ دیکھا کرتے تھے کہ جو مصری ہیں، جو فرعون کی ٹیم ہے، وہ ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، جو کہ اسرائیلی تھے۔ تو وہ خود بھی اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یا اس طرح سے۔ ایک دن وہ ایسے ہی جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور مصری آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب ان کے خیال میں یہ تھا کہ ویسے بھی ان کو پتا تھا کہ زیادہ مصری جو ہیں وہ قابض ہیں، اور انہی کا یہ وطن ہے، اسرائیلی یہاں پہ انہوں نے اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اسرائیلی نے دیکھا، اس نے فوراً سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے اس سے بچائیے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی طرف سے ان کو بچانے کی کوشش کی اور اس کو منع کیا، وہ منع نہیں ہوا جو مصری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلکا سا اس کو پنچ کیا۔ اب ایک پیغمبر میں 100 آدمیوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ یہ بتایا گیا، اب مجھے تعداد ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کتنے آدمیوں کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ 100 آدمیوں جتنی طاقت ایک پیغمبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، واللہ اعلم۔ تو اب انہوں نے ہلکا سا پنچ کیا اس مصری کو، جیسے ہی اس کو پنچ لگا، اس کے مکہ مارا، تو فوراً سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دیں، اس کا مرڈر کر دیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے مصری کو ہلکا سا پنچ کیا تھا، لیکن وہ پنچ اس کو اتنی زور سے لگا کہ اس کی آن دا اسپوٹ ڈیتھ ہو گئی۔ اب جو اسرائیلی تھا وہ وہاں سے فوراً چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور دوبارہ سے دربار میں پہنچے، دربار لگا ہوا تھا اور وہاں پہ بحث و مباحثہ جاری تھا۔ اگلا دن ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گلٹ میں پریشان کہ میرے سے یہ کیا ہو چکا ہے، پریشان وہ راستے میں گئے، وہاں پہ جا رہے تھے، دیکھا کہ اگین وہی جو اسرائیلی تھا ایک اور آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس نے پھر اگین ہیلپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کیجیے، میری آپ ہیلپ کریں نا۔ تو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جان بوجھ کے جھگڑتے ہو اور اس میں آپ کا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو اسرائیلی تھا اس نے اپنی طرف سے دھمکی دینے کے لیے کہا کہ آپ مجھے چھڑوائیں گے یا پھر آپ کی کل والی بات میں جا کے فرعون کو بتاؤں کہ آپ نے ایک مستری کو قتل کر دیا تھا۔ ساتھ میں ایک کہہ لیں کہ ہرکارہ کہتے ہیں یا پھر وہ ایک سپاہی تھا اس کا، فرعون کا، یا پھر کوئی عام آدمی تھا، واللہ عالم۔ اس نے یہ بات سنی، وہ فوراً سے دوڑا بھاگا گیا اور جا کے دربار میں بتایا کہ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو کل قتل کر دیا تھا اور آج بھی اگین اس طرح سے بات کی جا رہی ہے نا۔ تو وہ فوراً کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جیسے یہ چیز اس طرح سے تھوڑی سی پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا قصور ہے، اور وہ دھمکیاں دینا شروع ہو گیا۔ جو اسرائیلی تھا اس نے کہا کہ نہیں میں جا کے بتا دوں گا یہ وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہاں پہ دربار میں سے ہی جب ان کو پتا چلا، وہاں پہ تمام لوگ موجود تھے، وہاں پہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خیر خواہ تھا اس کو پتا چلا کہ اس طرح سے فرعون کو یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ کل ایک مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس طرح سے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھا، جا کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر کی کہ اس طرح سے وہ تمام لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوف سے وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف چل دیے۔ تو یہ بہت بڑی سٹوری ہے اور اس کے بیہائنڈ پہ بہت ساری بیک گراؤنڈ پہ سٹوریز ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ باقی فردر ڈیٹیلز بھی شیئر کی جائیں گی۔ تو انہوں نے یہاں پہ جو کہا تھا نا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیں۔ اب یہ اس کے بعد کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے کی سٹوری ہے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی۔ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے کی سٹوری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مدین کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہ ان کی بالکل بے سر و سامان تھے۔ پھر وہاں پہ جا کے ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی، وہاں پہ قریباً 9 to 10 ایئرس تک وہاں پہ رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے اپنی بیوی کے ساتھ نکلے، راستے میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی۔ اور پھر یہ جب ان کو نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس ہمارا میسج لے کے جائیے، دین ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن ہوئی وہ یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ وہ یہ والی آیات تھیں، وہ یہ والی آیات ہیں، یا وہ یہ والے الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے بھائی کو بھی آپ کا ہیلپر بنا رہا ہوں، اور آپ دونوں جائیے اور جا کے ان کو میرا میسج دیجیے، اور جب آپ میسج دیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کے انا معکم، میں آپ کے ساتھ بھی ہوں، مستمعون، اور آپ کی باتوں کو سننے والا ہوں اور آپ کو رسپونڈ کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
ان سے کہا گیا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور کہیے کہ ہم رب العالمین کا میسج آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، آپ ہمارے ساتھ اسرائیل کو بھیج دیجیے۔ جیسا میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جو اسرائیلی تھے وہ انہوں نے غلام بنائے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں میں سے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیجیے، اور یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئیں گے، اور یہ ان سب لوگوں کو آپ یہاں سے نکال دیجیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ قال، اس نے کہا، فرعون کہنے لگا، قال، کہا اس نے، یعنی فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک السنین۔ فرعون کہنے لگا، کیا ہم نے آپ کو بچپن میں پالا نہیں تھا، آپ کی پرورش نہیں کی، اور کیا آپ اپنی عمر میں برسوں ہم میں رہ کے نہیں گئے، آپ نے ہم میں رہ کر نہیں دیکھا؟ سنین کافی سارے جو برس یا کافی سارے سال ہوتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا آپ نے اتنے سال ہمارے ساتھ سپینڈ نہیں کیے، کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، اور آپ نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی اور آپ بڑے اس پہ شرمندہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر شرمندہ بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ حرکت میں کر بیٹھا تھا۔ اب وہ ان کو ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ اب وہ آپ جو ایک حرکت کر کے وہاں سے نکلے تھے، مینس کہ ایک آپ سے مرڈر ہو گیا تھا، وہ ان کو یاد کروانا چاہ رہے تھے، کروایا جا رہا تھا فرعون کی طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب دیا؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت وہ میں حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبْ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہاں، میں یہاں سے مفرور ہو گیا تھا، چلا گیا تھا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا کی اور مجھ کو پیغمبروں میں شامل کر دیا۔ وَجَعَلَنِي من المرسلین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبروں میں، مرسلین میں، رسولوں میں شامل کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور یہ نعمت ہے جس کا مجھ پر احسان ہو کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، کہ آپ کا رب کس طرح سے دکھتا ہے یا آپ کا رب کون ہے؟ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج لے کر مصر پہنچے اور کہا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس توحید کی دعوت کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے، ظلم سے رہائی دے کر ان کے اصلی وطن یعنی ملک شام کی طرف ہمارے ساتھ جانے دے دیجیے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کیونکہ بچپن اور کچھ جوانی کا حصہ انہی کے پاس گزارا تھا، اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے کہا، اور یہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، کہا، بتایا کہ فرعون کہنے لگا، کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے ناز و نام سے پالا پوسا پرورش کر کے جوان کیا؟ اب آپ کا یہ دماغ ہو گیا کہ آپ ہم ہی سے مطالبات کرتے ہو اور اپنی بزرگی ہم سے منواتے ہو، اتنے برسوں تک کبھی آپ نے یہ دعوے نہیں کیے، اور یہاں سے نکل کر آپ 9 یا 10 سال بعد واپس آ رہے ہیں رسول بن کر، اور جو آپ یہاں سے ایک جرم کر کے بھاگے تھے ہم اس کو بھی نہیں بھولے، یعنی آپ نے ایک مصری کو جان سے مار دیا تھا، اور آپ تو بڑے احسان فراموش ہیں کہ آپ نے ہماری طرف سے کھایا بھی اور ہمارے آدمی کو قتل کیا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سارے لوگوں کو چھوڑ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ان باتوں کے جواب میں فرمایا کہ میں نے مصری کا خون جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، غلطی سے مجھ سے ایسا ہو گیا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکہ مارنے سے اس کا بالکل دم نکل جائے گا، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، میں نے جان بوجھ کر قطعاً اس کو ہلاک نہیں کیا تھا، اس کو قتل نہیں کیا تھا، اور میں نے اچانک سے اس کو ہلکا سا پنچ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی اتفاقاً ڈیتھ ہو گئی تھی، اور بے شک میں خوف کی وجہ سے یہاں سے مفرور ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مجھے نبوت اور حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس نے اپنے فضل سے مجھے سرفراز کیا، رسول بنا کر آپ کے پاس بھیجا، اور یہ بجائے خود میری صداقت کی دلیل ہے کہ جو شخص آپ سے خوف کھا کر بھاگا ہوا ہو پھر بے خوف و خطر آپ کے سامنے آ کر ڈٹ جائے، یہ ہے کہ میں ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسرائیلیوں کو یہاں سے نکال دیجئے اور
میری والدہ نے مجھے صندوق میں رکھ کر وہاں پہ یہاں بھیج دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری یہاں پہ پرورش کی تھی۔ آپ میری پرورش کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر انسان کو پالنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے۔ آپ نے میری پرورش نہیں کی۔ تو شیطان اس بات پر لاجواب ہوا، اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ رب العالمین کون ہے، کیا ہے، اور ان کی کیا حقیقت ہے؟ میری موجودگی میں آپ کسی اور رب کا نام کیسے لے سکتے ہو؟ یہ کیا میننگ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح سے مینس کے بہیو کر رہے ہو؟ آپ کیوں کسی اور رب کا نام لے رہے ہو؟ کیونکہ فرعون نے تمام جو اسرائیلی یا مصری تھے سب سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں معاذ اللہ، اور میں ہی ہر چیز دینے والا ہوں، میں ہی زندہ رکھنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں۔ اور اس طرح سے اس نے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بنایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں کیا کہا وہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ قال قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات، میرا رب وہ ہے جو کہ آسمان، والارض اور زمین، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، زمین اور آسمان کے، ان کنتم موقنین، ان سب کو بنانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر آپ اس پر یقین کرنا چاہو تو وہ اسی کا ہے۔ قال لمن حولہ الا تسمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا آپ لوگ سن رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے بڑوں کا بھی۔ قال فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا یہ تمہارا رسول تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے، یا یہ کوئی مجنون ہے یا پاگل ہے یا دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا ہے، اور اگر تم میں عقل ہو تو ان چیزوں کو تم سمجھ سکتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين، فرعون کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، آپ کو قید کر لیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کو صحیح دلیل پیش کروں کیا تب بھی؟ أولو جئتك بشيء مبين، کیا میں آپ کو صحیح دلیل پیش کروں اس کے باوجود آپ مجھے بھیج دو گے؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين، فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ سچے ہو تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہوئے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ ایک دم ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا جو سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ بہت چمکتا ہوا اور روشن تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، یہ سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس ہاتھ سے اتنی تیز روشنی نکل رہی تھی۔ اب جو ساری کنورسیشن ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا میسج دیا، اور دین پھر فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کیسا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب ہے تو وہ کیسا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان، یا زمین و آسمان میں جو کچھ موجود ہے یا ان کے درمیان وہ موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو، اور اگر تم سنتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، تمہیں بھی تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بنانے والی ہے، تم سے پہلے تمام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بنانے والی ہے۔ اور پھر اس نے فرعون نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ یہ کوئی رسول ہے، یہ تو مجھے کوئی مجنون دیوانہ اور پاگل معلوم ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ان سب کو کریٹ کرنے والا ہے، ان سب کو بنانے والا ہے، اگر تم تھوڑی سی عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا اگر تم میرے سوا الہن غیری، میرے سوا کسی اور کو معبود بناؤ گے، کسی اور کی عبادت کرو گے تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ کے پاس کھلی یا روشن دلیل لے آؤں کیا پھر بھی آپ مجھے قید میں ڈال دیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ سچے ہوئے تو میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بخش دوں، لیکن پہلے آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ کیا آپ دلیل لے کے آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے اپنا عصا ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا جس سے وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاں جب مینیجر کی پوسٹ پہ تھے، ان کی بہت زیادہ بکریاں تھیں اور ان کے ریوڑ کو دیکھتے تھے، ہانکتے تھے، وہ عصا تھا ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایک معجزہ دے رہے ہیں کہ آپ جیسے ہی عصا زمین پر ڈالو گے تو یہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جائے گا۔ سانپ کی ہی نسل ہوتی ہے لیکن یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ایک اژدہا، لیکن اژدہا جو ہوتا ہے نا، اژدہا ویسے اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا جتنا سانپ ڈینجرس ہوتا ہے، لیکن ویسے اس کی باڈی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی شیپ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اسے اتنا ڈرتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا کیا تھا، وہ ایسا تھا کہ جیسے وہ پھنکارتا تھا یا اس کے منہ سے آوازیں نکلتی تھی تو اس طرح سے تھا جیسے کہ اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا واللہ اعلم، اور دوسرا صعب فَإِذَا هِيَ وَنَزَعَ يَدَهُ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور ید بیضا کا بھی ان کو معجزہ عطا کیا۔ یہ دو معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، فوراً سے اپنا عصا زمین پر ڈالا، جیسے ہی زمین پر انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جیسے ہی فرعون نے اور اس کے درباریوں نے اژدہے کو دیکھا تو ان کے فوراً سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیسے ہی اپنے بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو اس کی اتنی تیز روشنی تھی کہ دیکھنے والوں کو ایسے لگا کہ ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اتنی تیز روشنی ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی، جس سے بیضاء للناظرین دیکھنے والوں کی آنکھیں جو تھیں وہ چندھیا گئی تھیں ایک دم سے۔ تو اب یہ دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو دکھائے؟ فرعون کو دکھائے۔ اب اگلا جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا یا جو نیکسٹ رکوع ہے اس میں یہ تمام ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ پھر فرعون نے باقی سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہم کمپٹیشن کریں گے، یہ ایک جادوگر ہیں، یہ جادو سیکھ کے آئے ہیں، اس کے ماہر بن کے آئے ہیں، لیکن یہ خود کو پیغمبر بتا رہے ہیں، ہم پروف کریں گے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، کیونکہ مصر میں بہت زیادہ جادو کیا جاتا تھا، بہت زیادہ جادو کیا جاتا ہے، اور اس لیے لوگ اس چیز کو باقاعدہ سیکھا کرتے تھے اور باقاعدہ اس کو اپلائی کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کو لگا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادو سیکھ کے آ گئے ہیں اور خود کو پیغمبر بتا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ اینڈ اللہ حافظ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔